بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے تمہارے جو لوگ دشمن ہیں ان قریب ان کے اندر دوستی پیدا کرے گا. اللہ سب چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں اور اللہ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی, تم کو اپنے وطنوں سے نہیں نکالا, ان کے ساتھ تم بھلائی اور احسان کرو, ان کے ساتھ تم بھلائی اور اچھا سلوک کرو. بے شک اللہ تعالیٰ جو انصاف سے کام کرنے والے ہیں ان کو دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو منع کرتا ہے ان لوگوں سے تعلقات رکھنے سے جنہوں نے تم سے لڑائی کی دین کے بارے میں اور تم کو تمہارے وطنوں سے نکالا اور تمہارے خلاف انہوں نے جو ہے مدد کی کافروں کی کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو. اس سے اللہ منع کرتا ہے. اور جو بھی کافروں سے دوستی کرے گا وہی لوگ ظالم ہیں. اس صورت میں جیسا آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے کافروں سے تعلقات ہمارے کیسے ہونا چاہیے. چونکہ وہ زمانے کی بات تھی, لیکن ابھی زمانہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ تو کافر لوگ موجود ہیں. اکثریت ان کی ہے, غالب وہ ہیں اور ہم مغلوب ہیں. تو کہنے کو تو ملک کیا ہے, سیکولر کہلاتا ہے یا کوئی اسی مذہب کا, لیکن اب جو ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے وہ ہر طریقے سے اپنی باتیں لوگوں پر ٹھوسنا چاہتے ہیں. تو اس وقت یہ صورت بہت اہم صورت ہے. میں اس سے پہلے 2-3 دن سے آپ نے بات آئی کہ آج بھی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو یہ اس وقت کے حالات تھے جب کہ بھی صلح حدیبیہ ہو گئی تھی, مکہ فتح نہیں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں, تم بالکل اس کا تعلق کرنا چاہیے. تو ایسا تھا کہ ان کے خاندان کے لوگ وہاں تھے, صحابہ کرام کے. یہ لوگ ہجرت کر کے آ گئے تھے, ایمان لائے تھے, پھر بیوی وہاں تھی, شور ادھر آ گیا. تو یہ سارے حالات تھے. تو اللہ تعالیٰ ابھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ فتح مکہ ہونے والا ہے اور یہ سب لوگ اسلام قبول کرنے والے تھے, سوائے چند گنے چنے لوگوں کی جو قتل کر دیے گئے, باقی لوگ سب لوگ اسلام قبول کیا. تو اصل اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور جن لوگوں کے درمیان تمہاری دشمنی ہے محبت پیدا کر دے گا. تو محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کہ وہ ایمان قبول کریں. کل یہ بات آئی تھی, ابراہیم علیہ السلام کے نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا تھا. تم نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں, تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں, یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ. اللہ واحد پر تم ایمان جب تک تمہارا تعلق نہیں ہو سکتا. تو ہماری محبت کی بنیاد اللہ کا دین ہے. تو یہ بات بھی کل آپ کے سامنے آئی تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رشتہ داریاں کل کام آنے والی نہیں. تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہارا خاندان قبیلہ کچھ کام نہیں آیا کل اگر وہ الگ دین والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا چل رہا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے کافرہ رہ گئی, بیٹا کافرہ رہ گیا. کئی لوگ ایسے, ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر رہ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کافر رہ گئے. ابو طالب, وہ تو دشمن چچا کی بات نہیں, جو دوست چچا تھے ان کی بات. تو ایسا نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو کافروں کے گھر میں ایمان والے پیدا ہوتے ہیں, ایمان والے کافر پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا, کوئی کیا کر سکتا ہے. تو ان سے ہمارا ایسا تعلق نہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے تم ان سے تعلق مت کرو, کہیں تمہارا دین بدل جائے گا. ان کی محبت میں آ کے تم اپنا دین چھوڑ بیٹھو گے. ایسا ہی ہوتا رہتا.
تو محبت میں تعلقات میں آدمی دین سے لوز ہو جاتا ہے، لوز ہونے کے بعد یہ سب کر لگتا ہے۔ اب وہاں جو ہے اس کے بعد یہ حالات ہو گئے کہ جو صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، تو وہاں سے آتے تھے لوگ، وہاں سے آنے والوں کو بنانا تھا، یہاں سے جانے والوں کو جو ہے انہوں واپس نہیں کرنا، یہ ایسا قانون بنایا تھا۔ شرط جو ہوئی تھی کہ ہمارا آدمی کوئی مدینے کا آدمی کوئی جاتا ہے تو انہوں واپس نہیں کرنا، رکھ لے بیٹھو، وہاں کوئی آدمی آتا ہے تو ان کو واپس کرنا، لوٹا دینا ان کو، یہ شرط پر ہوئی تھی صلح۔ لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين۔ سابقہ آیات میں کفار سے دوستانہ تعلق رکھنے کی سخت ممانعت کی گئی تھی، اگرچہ وہ کفار رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے آگے معاملے میں اپنی ذاتی خواہش پر عمل نہیں کرتے تھے، بالکل جان چھوڑو کون کیا ہے، بالکل اتنا بے تعلق ہو گئے۔ آج ہم لوگ اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ماں باپ کی اپنے رشتہ داروں کے مرضی پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ نہ کسی عزیز و خویش کی بات پر عمل کرتے تھے، نہ اپنی خواہش پر چلتے تھے۔ صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا، انہوں نے سچے دل سے ایمان قبول کیا تھا نا میں۔ اسی نتیجے میں یہ صورت ہو گئی تھی کہ گھر گھر میں باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، یا بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، تمام جو ہے رشتہ داری کے تعلقات قطع ہو گئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے اپنی کسی محبوب چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایسے ذرائع سے تک پہنچا دیتے ہیں جو اس کے ہم گوان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ ہاں بس تم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، تم کو چیز مل جائے گی، یاد رکھو۔ یہ ہم نہیں جانتے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا ایسا کیسا ہو گئی، اللہ ارے تم اللہ کے لیے چھوڑو اس چیز کو، اللہ کا حکم اللہ کے حکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو چیز لا دیں گے۔ ان آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آج جو لوگ کفر پر ہیں اس کی وجہ سے وہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان کے دشمن ہو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوستی میں بدل دے گا، ان کو ایمان کی توفیق دے گا۔ تو فتح مکہ کے بعد ایسا ہوا، سب لوگ ایمان قبول کیے، تمہارے پھر تعلقات استوار ہو جائیں گے۔ اس پیش گوئی کا ظہور فتح مکہ کے وقت ہوا، بجوز چند کفار کے جو قتل کیے گئے، چند گنے چنے لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا، باقی سب تقریباً سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی دین میں فوج فوج داخل ہو گئے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کا نقشہ دیکھنے میں ملا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اسماء بنت ابی بکر، ابی بکر صدیق کی بیٹی، تو ان کی والدہ تو حضرت عائشہ کی ماں الگ ہیں، یہ اسماء کی ماں الگ ہے، تو کافرہ تھی، وہ آ گئی، بعد میں اسلام قبول کی۔ وہ آنے کے بعد جو ہے بیٹی اسماء یہاں ہے بول کے ابو بکر صدیق ساتھ ہجرت کر کے آ گئی تھی، بیٹی بھی، بیٹی کے لیے تحفے بولا تھا، گھر میں نہیں لیا چل۔ پھر جا کے اللہ کے پوچھے، ارے تمہاری ماں یہ تو لو اچھا سلوک کرو، کہ لڑائی تم سے جنگ لڑ رہی ہے تمہاری ماں تم سے جنگ تو نہیں لڑ رہی نا بھائی۔ اس حدیبیہ کے بعد آ گئی، ان کی والدہ کا نام قبیلہ تھا، یہ اپنی بیٹی اسماء کے لیے کچھ تحفے لے کر مدینہ پہنچی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اسے تحفے خوبی میں کر دیا، اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی۔ پھر جا کے اللہ سے پوچھے تو اللہ نے کہا کہ میری والدہ ملنے آئی، کیا کروں میں؟ وہ کافر ہے اللہ کے رسول، کہا کہ تم اپنی والدہ کا اچھا سلوک کرو، کیونکہ اسلام کہاں تک اجازت دے رہا تھا، صلہ رحمی کرو۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ تم سے لڑے نہیں، تم کو وطن سے نہیں نکالا ہے، تم اچھا سلوک کر سکتے ہو۔ بعض روایتوں میں کہ اسماء کی والدہ ابو بکر صدیق نے جہالت میں طلاق دے دی تھی۔ ان آیات میں ایسے کفار جنہوں نے مسلمانوں سے مقاتلہ نہیں کیا، ان کے گھروں سے نہیں نکالا، ان سے اچھا سلوک کرنے، عدل و انصاف کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدل و انصاف تو ہر کافر ساتھ کرنا ہے، معلوم ہے، عدل و انصاف صرف ویسے کافر نہیں بلکہ عین میدان جنگ میں بھی عدل و انصاف کرنا ہے، جس میں کافر ذمی اور مصالح اور کافر حربی سب دشمن ہیں، سب برابر ہیں، عدل و انصاف کرنے میں۔ احسان کرنے میں صرف ان لوگوں سے کرو جو تمہارے دشمن نہیں، مگر اسلام میں تو عدل اور انصاف جانوروں سے بھی کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ جانوروں کو ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ مت ڈالو۔ یہ دیکھو کوئی جانور پالا ہے، بلی کتا، تو اس کو کھانے دو۔ جس میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے بلی کو پال رہی تھی، کھانے دی تھی، جہنم میں چلی گئی۔ معلوم ایک عورت نے جو ہے، بدکار عورت مومیسا نے جو ہے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، تکلیف کی حالت میں پلایا تھا، سخت گرمی کا زمانہ ہے، چلی جا رہی۔ بعض لوگ یہ حدیث صحیح حدیث ہیں، یہ کیا صاحب یہ کتے بلنے کی حدیث آتی ہیں، کیا بولتے ہیں اس میں، ہم کہاں سے لائیں گے، بنا کے لا کے بول رہی حدیثوں میں ہے، صحیح حدیث میں انکار نہیں کر سکتا آدمی۔ بیچاری چلی جا رہی ہے،
اپنے چلی جا رہی، بہرحال گرمی کا زمانہ ہے، کیا کرے گی وہ، کہاں اپنی راستے میں کنواں ملا تو اتر کے دیکھے تو چڑھنے سیڑھیاں نہیں تھی، جا کے جو ہے پانی پی لیا، دیکھے تو راستے میں کتا جو ہے اپنی زبان نکالے وہاں پر آئے، تو بولا کہ جس سے مجھے تکلیف ہو رہی کتے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، وہ بھی جان رکھنے والی چیز ہے، ذات رت بن کبھی دن، یہ جو ہے جان رکھنے والی، جگر رکھنے والی مخلوق ہے، اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس نے کیا کیا، اپنا جو چمڑے کا موزہ تھا وہ نکالا، اس کو پانی میں اس میں کنویں میں ڈال کے پانی لا کے اس کو پلایا، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو جانوروں سے بھی سلوک کرنا اسلام سکھاتا ہے، اسلام جو ہے ایسا نہیں، جو لوگ غلط آتنکواد، دہشت گرد، یہ دہشت گردی غلط چیز اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ان پر باہر والے جانوروں پر ان کے چارے اور آرام کی نگہداشت کرے، اصل مقصود ان پر جو ہے عدل سے کے بعد بڑا احسان کرنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نفیلی صدقات، زکوٰۃ نہیں دے سکتے کافر کو، جو اس کے علاوہ جو نفیلی صدقات ہیں وہ ذمی کافروں کو بھی دیے جا سکتے، جو کافر عین ہمارے سے لڑ رہا ہے اس کو نہیں دے سکتے، بس اب مقابلہ چلا ہے اسے کیا دے سکتے، سیدھی بات ہے۔ انما ینہاکم اللہ الذین قاتلوکم فی الدین، اس آیت میں ان کفار کا بیان جو مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ و قتال کر رہے تھے، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے تھے، ان کے لیے ایسے طریقے اختیار کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ موالات کرنے سے، دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان پر بھی احسان کرنے کی ممانعت نہیں کی گئی، ان پر بھی تم احسان کر سکتے ہو، ان پر بھی تم جو ہے مدارات کر سکتے ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو۔ دیکھو اسلام کہاں تک ہے، لوگ کیا کیا بدنام کرتے ہیں، کرو تو اسے بدنامی کر کے جو ہے دین کو جو ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھائیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ ہر زمانے یہ رہا، اسلام کے خلاف سازشیں چلتی رہی نا بس۔ بلکہ اہل ذمہ اور اہل صلح کافروں کے ساتھ، ہاں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کر سکتے ہو، اور جو کافر ہیں چاہے وہ تمہارے صلح کرنے والے کافر کیوں نہ ہو، تمہاری جن کی صلح ہو گئی، دوستی ہو گئی ہے، لیکن کل بھی تعلقات جائز نہیں ویسے لوگوں کے۔ احسان و سلوک سب کے ساتھ جائز ہے، احسان کرنا، سلوک، اچھا سلوک کرنا سب سے جائز ہے، لیکن دلی دوستی جو تمہارا گہرا دوست بن گیا کافر بھی، تو اس کے ساتھ جائز نہیں، یاد رکھو۔ بہت دوست جی ہمارا ہونے ہوں گا، لیکن کیا کر سکتے، تمہارا دوست دلی دوست نہیں بن سکتا۔ تم ایک اللہ کے ماننے ہو، ایک اللہ کو نہیں ماننے والا، یہاں فرق ہوگا نا بس۔ تو ہماری ساری چیزیں اللہ کے لیے، ہماری دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے من احب للہ و ابغض للہ، من آت للہ و من اللہ فقد استکمل الایمان۔ سب سے بڑا دین کا کام کیا ہے؟ الموالات فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی کرنا، اللہ کے لیے تعلق، یہ سب سے بڑی ایمان کی آخری چوٹی ہے، معلوم۔ تو صحابہ کرام اسی پر قائم تھے۔ دیکھیے جنگ کے واقعات کے اندر ابو بکر صدیق جو ہے، ان کے بیٹے ابھی کافر تھے، تو وہ کہتے ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جو ہے عبد الرحمن، جنگ کے بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، ابا جان میں چاہتا قتل کرتا، ارے تو میں آتا میں ضرور تجھے قتل کرتا تھا۔ دیکھو ابو بکر جرا نے اپنے باپ کو قتل کیا، اپنے باپ کو قتل کر سکتا ہے، جنگ میں کافر تھا باپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے خاندان کے لوگ تھے، عتبہ، شیبہ، سب رشتہ دار تھے، ان کو قتل کیا تھا۔ تو صرف اللہ کی محبت اسلام انسان کے دل میں پیدا ہو، اس کا ایمان سچا ہے، ورنہ اس کا ایمان سچا نہیں۔ تو موالات جو ہے، کافر سے کتنے بھی اچھے تعلقات ہونے کے باوجود بھی دلی دوستی نہیں کرنا چاہیے، سمجھا؟ لیکن احسان کر سکتا ہے، اچھا سلوک کر سکتا ہے، رواداری کر سکتا ہے، معاملات کر سکتا ہے انسان، معلوم؟ یہ فرق ہے، اب اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ ہم کو یہاں رہنا ہے۔ تفسیر مظہری میں مسئلہ نکالا ہے کہ حربی یعنی برسر جنگ کافروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف ضروری ہے۔ عدل و انصاف الگ چیز ہے، دلی تعلقات الگ چیزیں یہ ضروری ہے، اور ممانعت صرف موالات ہے، دوستی کی ہے، دلی دوستی سے، بر و احسان کی ممانعت نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ محسنہ سلوک برسر پیکار دشمنوں کے ساتھ بھی جائز ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں یہ احسان کر کے الٹا ہو دین کو، ہمارے دین کو نقصان پہنچے گا تو جب نہیں کرنا، ہمیں اس پر احسان کر رہے ہیں بیٹا، وہ ہمارے احسان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری ملت کو، ہمارے دین نقصان پہنچا، احسان سے رک جانا چاہیے۔ تو بہرحال جو ہے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل فرمائے تھے، لیکن ہمارے قیامت تک کے سارے مسائل کا اس کے اندر ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.